محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب علم الصیغہ میں آج ہمارا سبق اسم مفعول کا بیان ہے۔ یہ اسماء مشتقہ کا بیان چل رہا ہے۔ اسماء مشتقہ 6 ہیں، ان میں سے ایک اسم فاعل کا بیان مکمل اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں ہو چکا ہے۔ تو اسم مفعول کے دلالت کند بر ذات کے فعل برو واقع شدہ باشد۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو دلالت کرے بر ذات کے ایسی ذات پر، نیچے لکھا وارا مفعول بہ خوانند، جس ذات کو مفعول بہ کہیں، جس ذات کو مفعول بہ کہا جائے تو اس ذات پر دلالت کرنے والا لفظ اسم مفعول ہوگا۔ تو اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو دلالت کرے ایسی ذات پر جس پر فعل واقع ہوا ہو، یعنی مفعول بہ کی ذات پر دلالت کرنے والا لفظ اسم مفعول ہے۔ جیسے زید کو مارا گیا، تو زید کو مارا گیا تو اب زید مار کا مفعول بہ ہوا، زید مار کا مفعول بہ۔ تو اب زید کو بیان کرنے کے لیے جو اسم مشتق آئے، جیسے زید مارا ہوا ہے تو یہ مارا ہوا اسم مفعول ہوگا۔ تو اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوا ہو۔ از ثلاثی مجرد بر وزن مفعول آید، ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ بحث اسم مفعول۔ مفعول کا معنی کیا ہوا ایک مذکر، مفعول کیا ہوا ایک مذکر۔ اس میں وہ یا تو یا میں تو لگتا نہیں ہے، یہ پچھلے سبق میں بتایا جا چکا ہے۔ غائب کے لیے، حاضر کے لیے، متکلم کے لیے، سب کے لیے یہ صیغے آتے ہیں۔ تو
مفعول کیا ہوا ایک مذکر، صیغہ واحد مذکر، مفعولان کیے ہوئے دو مذکر، صیغہ تثنیہ مذکر، مفعولین کیے ہوئے دو مذکر، صیغہ تثنیہ مذکر، مفعولون کیے ہوئے کئی مذکر، صیغہ جمع مذکر، مفعولین کیے ہوئے کئی مذکر، صیغہ جمع مذکر، مفعولۃ کی ہوئی ایک مؤنث، صیغہ واحد مؤنث، مفعولتان کی ہوئی دو مؤنث ہیں، صیغہ تثنیہ مؤنث، مفعولتین کی ہوئی دو مؤنث ہیں، صیغہ تثنیہ مؤنث، مفعولات کی ہوئی کئی مؤنث ہیں، صیغہ جمع مؤنث۔ اس میں یہ مفعول آنے کے بعد مفعولین تثنیہ، مفعولین جمع کے بعد پھر جمع مفعولین، مفعولتان تثنیہ مؤنث کے بعد پھر مفعولتین تثنیہ مؤنث۔ اس کا جواب اوپر آ چکا ہے کہ مفعولان یہ تثنیہ حالت رفع میں ہے اور مفعولین یہ تثنیہ حالت نصب و جر میں ہے، یعنی مفعولان یہ تثنیہ حالت رفع میں استعمال کیا جائے گا، مفعولین یہ تثنیہ حالت نصب و جر میں استعمال کیا جائے گا، اور مفعولون یہ جمع حالت رفع میں استعمال کیا جائے گا، اور مفعولین یہ نصب و جر میں استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح مفعولتان یہ تثنیہ حالت رفع میں استعمال کیا جائے گا، اور مفعولتین یہ نصب و جر میں۔ اس میں تفضیل کے دلالت کند بر زیادت معنی فاعلیت نسبت بدیگر، اس میں تفضیل وہ اسم مشتق ہے جو دلالت کرے معنی فاعلیت کی زیادتی پر۔ فاعلی معنی فاعلیت، فاعلی معنی، تو اس میں تفضیل وہ اسم مشتق ہے جو دلالت کرے معنی فاعلیت کی زیادتی پر نسبت بدیگر دوسرے کے لحاظ سے، یعنی اس میں تفضیل وہ اسم مشتق ہوگا جو دوسرے کے لحاظ سے کسی میں معنی فاعلیت کی زیادتی کو بتائے کہ اس میں یہ معنی فاعلیت اس کے لحاظ سے زیادہ ہے۔ تو اس میں تفضیل میں لحاظ ضروری ہے، تو اس میں تفضیل وہ اسم مشتق ہے جو دلالت کرے معنی فاعلیت کی زیادتی پر دوسرے کے لحاظ سے۔ اب اس میں تفضیل جس کے لیے معنی فاعلیت کی زیادتی ثابت کرے گا تو اس کو مفضل کہتے ہیں، مفضل، اور جس کے لحاظ سے زیادتی ثابت کرے گا بتائے گا تو اس کو مفضل علیہ، مفضل علیہ۔ جیسے اضرب ہے، اضرب من زید، اضرب من زید، زید سے زیادہ مارنے والا، زید سے زیادہ مارنے والا، تو یہ جس کو بھی کہا گیا زید، بکر، خالد، حامد، زید تو اس میں آئی گا، بکر اضرب من زید، بکر زید سے زیادہ مارنے والا ہے، تو اس اضربو نے بکر کے لیے معنی فاعلیت پر زیادتی بتائی، معنی فاعلیت میں زیادتی، اضربو نے بکر کے لیے
معنی فاعلیت میں زیادتی کو بتایا کہ مار کا معنی بکر میں زیادہ ہے، تو بکر مفضل ہو جائے گا، اور یہ زیادتی کس کے لحاظ سے بتائی ہے؟ زید کے، کہ بکر زید سے زیادہ مارنے والا ہے، تو زید مفضل علیہ، زید مفضل علیہ، تو اس میں تفضیل جس کے لیے معنی فاعلیت میں زیادتی کو بتائے وہ مفضل، اور جس کے لحاظ سے بتائے وہ مفضل علیہ۔ اور اس کے علاوہ جیسے العلم خیر من اللعب، علم کھیل سے بہتر ہے، بہتر، بہ معنی اچھا اور تر معنی زیادہ، تو اس میں بہتر میں زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے۔ تو خیر نے علم کے لیے معنی فاعلیت میں زیادتی کو بتایا کھیل کے لحاظ سے، تو علم مفضل ہوا اور کھیل لعب یہ مفضل علیہ۔ تو بہرحال اس میں تفضیل وہ اس میں مشتق ہے جو معنی فاعلیت کی زیادتی پر دلالت کرے دوسرے کے لحاظ سے، بر وزن افعال و آید، افعالوں کے وزن پر آتا ہے، اس میں تفضیل افعالوں کے وزن پر، افعالوں کے وزن پر آتا ہے، مگر از لون و عیب نمی آید، مگر لون و عیب سے نہیں آتا۔ جس فعل میں لون یا عیب کا معنی پایا جاتا ہو اس سے اس میں تفضیل افعالوں کے وزن پر نہیں آتا۔ اب جس فعل میں لون و عیب کا معنی پایا جاتا ہو تو اس سے اس میں تفضیل افعالوں کے وزن پر کیوں نہیں آتا؟ تو اس سے اس میں تفضیل افعالوں کے وزن پر اس لیے نہیں آتا کہ لون و عیب سے، جس فعل میں لون و عیب کا معنی پایا جاتا ہے تو اس فعل سے افعالوں کا وزن صفت مشبہ کے لیے طے ہے، یہ طے کر دیا گیا ہے کہ لون و عیب سے صفت مشبہ افعالوں کے وزن پر آئے گا، یہ بات طے ہو چکی کہ لون و عیب سے صفت مشبہ افعالوں کے وزن پر آئے گا، یا یوں کہہ لیں افعالوں کا وزن لون و عیب میں صفت مشبہ کے لیے ہے، تو جب لون و عیب سے افعالوں کے وزن پر صفت مشبہ آتا ہے اور افعالوں کا وزن صفت مشبہ کے لیے طے ہے، تو پھر افعالوں کے وزن پر لون و عیب سے اس میں تفضیل کیسے آ جائے گا؟ افعالوں کا وزن تو صفت مشبہ کے لیے طے ہو چکا، تو اب اس میں تفضیل لون و عیب سے افعالوں کے وزن پر نہیں آ سکتا، تو اس لیے لون و عیب سے صفت مشبہ افعالوں کے وزن پر نہیں آتا ہے۔ ہاں اگر لون و عیب سے اس میں تفضیل کا معنی ادا کرنا ہو تو اس کا دوسرا طریقہ ہے، افعالوں کے وزن پر نہیں بلکہ اس کا پھر ایک اور طریقہ ہے، وہ طریقہ اسی کتاب میں آگے چل کر آئے گا، مگر لون و عیب سے نہیں آتا۔ چے دریں ہر دو، اس لیے کہ، چے معنی اس لیے کہ ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ لون اور عیب میں، اس لیے کہ ان دونوں میں افعال و صفت مشبہ کے لیے آتا ہے، تو لون و عیب سے افعال و صفت مشبہ کے لیے طے ہے، جیسے احمر و اعمی، احمر اعمی، تو احمر یہ افعال کے وزن پر ہے، افعالوں کے، اعمی یہ بھی افعالوں کے وزن پر ہے، تو یہ دونوں، احمر میں لون کا معنی پایا جاتا ہے، اس کا معنی ہے سرخ، اور اعمی میں عیب کا معنی پایا جاتا ہے، یہ ہے نابینا،
اس کا معنی ہے نابینا۔ تو یہ احمر اور اعمیٰ دونوں اس میں تفضیل نہیں بلکہ صفت مشبہ ہیں۔ تو لون و عیب سے افعال کا وزن صفت مشبہ کے لیے ہے۔ سیدھی بات ہے کہ لون و عیب سے افعال کا وزن صفت مشبہ کے لیے ہے، لہٰذا لون و عیب سے افعال کے وزن پر اس میں تفضیل نہیں آ سکتا۔ واز غیر ثلاثی مجرد نہیں آید، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے نہیں آتا۔ اس میں تفضیل ثلاثی مجرد کے علاوہ سے نہیں آتا۔ تو اس میں تفضیل کے آنے کا اس میں تفضیل کس سے آتا کس سے نہیں آتا؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اس میں تفضیل ثلاثی مجرد سے اور اس ثلاثی مجرد سے جو لون و عیب کے معنی میں نہ ہو آئے گا۔ تو لون و عیب کے علاوہ معنی رکھنے والے ثلاثی مجرد سے اس میں تفضیل افعال کے وزن پر آئے گا، اور ثلاثی مجرد لون و عیب کے معنی رکھنے والے سے یا ثلاثی مجرد کے علاوہ سے افعال کے وزن پر اس میں تفضیل نہیں آئے گا، بلکہ اگر اس میں تفضیل کا معنی ان دونوں سے ادا کرنا ہو تو اس کا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔